گویا قیامت آ ہی چکی ہے، اتنی قریب ہے، سمجھو آ چکی، کیونکہ وہ لا محالہ وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ اس کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ جب کہیں جانا ہوتا ہے، چھوٹا سا بھی سفر ہو، گھر سے نکلنا ہو، کسی دوست سے ملاقات ہو، کوئی گروسری کرنی ہو، کسی کو کہیں کچھ ڈراپ کرنا ہو، تو صبح سے بار بار بیسیوں بار خیال ذہن میں آتا ہے آج مجھے جانا ہے، آج مجھے جانا ہے، آج مجھے جانا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا اس جانے سے پہلے کہیں اور جانا پڑ جائے۔ تو اگر ہم کمپیئر کریں دنیا میں کہیں جانے کی تیاری کو اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کو، تو ہماری تیاری میں کیا کمپیریزن ہے؟ کتنی تیاری ہے ہماری؟ کچھ بھی تیاری نہیں۔ لعل الساعة تکون قریبا، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ تو ہر انسان کے لیے اس کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اس کو دور دیکھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ دن اچانک آئے گا اور ایک لمحے بھر میں ہر چیز الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے گی۔ وما امر الساعة الا کلمح البصر، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، بس جیسے آنکھ جھپکی اتنی دیر میں سور بھی پھونکا جا چکا ہوگا اور ہر چیز تباہ و برباد بھی ہو چکی ہوگی۔ سور پھونکنے والا فرشتہ تیار کھڑا ہے۔ اب قیامت کے دن کو قائم کیوں کیا جائے؟ قیامت کا آنا ضروری کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، ہمیں ایسے ہی یہاں عیش و عشرت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، صرف کھانے پینے، شادی بیاہ کرنے اور کوئی جاب کرنے اور بچے پیدا کرنے اور پھر ان کو بڑا کرنے، ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا ایک مقصد دے کے یہاں بھیجا ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے اس میں سب سے خوبصورت چیز جو ہمارے علم میں ہے وہ جنت ہے۔ اللہ نے جنت بنائی اور پھر اس جنت کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا مقصود ہے کہ جو واقعی اتنے پیارے ہوں، اتنے اچھے ہوں، اتنے اچھے اخلاق کے ہوں، اتنے اچھے اعمال والے ہوں کہ جو وہاں پر بسائے جائیں۔ تو اصل جگہ تو جنت ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی پہلے اور حوا کو وہیں بھیجا گیا تھا، لیکن وہ جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ وہاں تک جانے کے لیے انسان کو یہ پروو کرنا ہے کہ واقعی وہ اس کو کوالیفائی کرتا ہے، اور وہ کوالیفیکیشن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے۔ اور اس عمل صالح کے لیے یہ دنیا ہمیں ایک پلیٹ فارم کے طور پر دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں گھر، شوہر، بچے، یہ ساز و سامان، یہ مال و دولت، یہ سب اس لیے دیا گیا ہے کہ ہمیں اس میں آزمایا جائے، دیکھا جائے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں، کیسے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کیا معاملہ کرتے ہیں اپنے آس پاس کی چیزوں کے ساتھ، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہماری اللہ سے محبت کتنی ہے، ہماری اپنے دین سے محبت کتنی ہے۔ تو یہ ساری ان سب چیزوں کا دراصل ٹیسٹ ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی اس جنت میں بسا دیے جائیں گے، اور وہ ذالک یوم الخلود، ہمیشگی کا دن ہوگا۔ پھر اس کے بعد کوئی موت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تنگی نہیں، بس ہمیشہ کی زندگی ہے اور انجوائمنٹ ہے۔ لیکن ہم وہ انجوائمنٹ اس دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ سکون یہاں تلاش کرتے ہیں جو کہ ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے یہاں کے لیے وہ سب کچھ نہیں بنایا۔ یہ تو ٹیمپریری عارضی ایک جگہ ہے جہاں ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ یہاں ہماری پرفارمنس دیکھی جا رہی ہے کہ ہم کرتے کیا، اس گھر کو، اس مقصد منزل کو سامنے رکھ کے کام کرتے یا اس کو بھلا کے صرف اسی میں ایک ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد نہیں بنایا، نہ آسمان و زمین کو کھیل تماشا بنایا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور نہ ہمیں بیکار پیدا کیا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی پوچھے بغیر چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں، اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزما کر دیکھے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت بخشی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا ناشکرا بنے. تو یہ ہمارا امتحان ہے. لیکن ہم عملی طور پر دیکھیں، جس شخص کے پاس بیٹھے ہیں اس کے پاس شکایتوں کے سوا کچھ نہیں. عمومی بات کر رہی ہوں، ہر ایک کی یہ نہیں کہ 100% ہر ایک ایسا ہی ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے شکر گزار. اور یہ ہمارا ٹیسٹ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. شکر گزار وہ ہوتا ہے جس سے نعمتیں نظر آتی ہیں، اور ناشکرا وہ ہوتا ہے کہ جو نعمتوں کو بھلا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ناراض رہتا ہے اور بندوں سے بھی بد اخلاق رہتا ہے. تو یاد رکھیے، دنیا دارالعمل ہے اور دارالجزا آخرت ہے. اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ نیک لوگوں کو صلہ دینے کے لیے اللہ قیامت قائم کرے گا. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے، انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے جنہوں نے صبر کیا. تو شکر کے بعد صبر بڑا ضروری ہے، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں. کوشش کرنے والوں کو ان کی محنت کا اجر وہاں دیا جائے گا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے، جتنی ریکوائرڈ ہے اتنی کوشش کی، یعنی کہ جتنی انسان کا دل کرے بس، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے. یعنی بندہ شکر گزار ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قدردان ہوگا اور اس کی کوششوں کی قدر فرمائے گا. اور اسی طرح ظالموں کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے قیامت قائم کی جائے گی. ان کے کبھی اعمال کی سزا کے طور پر وہ دن میں اس دن میں بدلہ دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اور اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. متکبرین، فاسقین، مشرکین، منافقین، ان سب کے لیے. اور پھر نیکی اور بدی کرنے والوں کا فرق ظاہر کرنے کے لیے کون اچھے کام کر کے آئے اور کون برے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. اچھے اعمال والے ایک طرف ہوں گے اور برے والے دوسری طرف ہوں گے. پھر ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ حقداروں کو حق دلانے کے لیے قیامت کا دن قائم کیا جائے گا. اس دنیا میں کسی کو بھی اس کا پورا حق نہیں مل سکتا. مثلا ہم ماں باپ کا حق کہاں سے دے سکتے ہیں؟